میں قرآن اور اس کے جس کو یہ ملا اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات بڑے سلیقے سے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ سننا۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات سے محسوس ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بہت تھوڑے ہو جو سننے نہیں رہے اور سننے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ بڑی بدقسمتی سی کی بات ہے، ہم نے اس کی سننی بند کر دی، اس نے ہماری سننی بند کر دی۔ اسی لیے خلاق عالم کا ہمارے اوپر احسان، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، رحمتیں کہ کیا ہے وہ ہم لوگ بھول گئے ہیں، ورنہ اس کے احسان اتنے ہیں کہ اس کا ایک احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں ادا کر سکتے۔ اس لیے میں جب تک بھی بات کروں گا بڑے غور سے سننا۔ میں آج آپ کو آپ ہی کی عظمت کو اور آپ ہی کے متعلق باتیں بتاؤں گا۔ قرآن کی عظمت اور دیگر عنوان آپ سنتے رہتے ہو، لیکن میں آپ کو آج آپ کی عظمت اور آپ سے کیا ہوا اللہ کا وہ وعدہ یاد دلاؤں گا۔ اللہ کے عالم نے عالم برزخ میں جب تک انسان کو پیدا نہیں کیا تھا صرف فرشتے تھے اور جنات تھے، اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے تھے۔ جب تک آپ کا وجود نہیں تھا تو خلاق عالم نے عالم برزخ میں تمام ارواحوں کو جمع کر کے، تمام پیغمبروں کی روحوں کو جمع کر کے، تمام انسانیت کی روحوں کو اکٹھا اور جمع کر کے، تمام کے تمام جتنے بھی دنیا میں انسان ہے، سکھ ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو اور دیگر مذاہب کے لوگ ہو، سب کے سب کی روحوں کو اکٹھا کر کے عالم برزخ کے اندر ایک وعدہ لیا تھا، ایک ایفا لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا، اور یہ کہا تھا، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اے ذریت آدم، آج مجھ خلاق عالم سے اس عالم برزخ میں ایک وعدہ لے لو، ایک میثاق لے لو اور مجھ سے ایک وعدہ کر لو۔ کل جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، جب تم کل دنیا میں جاؤ گے پھرو گے، کہیں اس وعدے کو تم بھول نہ جانا، کہیں اس وعدے کو تم ادھر ادھر رہ کر کے بھول نہ جانا۔ اس لیے خلاق عالم نے کہا تھا، اے آدم کی اولاد، آج عالم برزخ کے اندر مجھ سے سب کے سب یہ وعدہ لو اور یہ عہد کرو، الست بربکم، یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تھوڑا سا پانی کا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کے سب کو اکٹھا کیا تھا۔ بڑے غور سے سننے کی بات ہے، جس کو نیند آئے نے تھوڑا حرکت میں آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے عالم نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ خلاق عالم نے عالم برزخ میں تمام روحوں کو اکٹھا کیا، پیغمبروں کی روحوں کو اکٹھا کیا، تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کر کے کہا، آج سب کے سب جتنی بھی آدم کی اولاد قیامت تک آئے گی اور جتنے بھی ہوتے چلے جائیں گے، آج مجھ سے وعدہ کرو، تمہارے سامنے گواہ کے طور پر فرشتے موجود ہیں، آج مجھ سے وعدہ لے لو، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے فرشتوں کا وجود نہیں بنایا؟ کیا جنات میں نے نہ بنائے؟ کیا آسمان میرا نہیں ہے؟ کیا زمین میری نہیں ہے؟ الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ بڑا وعدہ ہے جو ہم بھول رہے ہیں، اور دنیا کی مستی میں پڑھ کر کے ہم اس وعدے کو بلا رہے ہیں۔
مولوی بھی، حاجی بھی، حجاج بھی، عام انسان بھی اور سب کے سب خواتین بھی اس وعدے کو بھول رہے ہیں، لیکن اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے خلاق عالم نے اس دن کے بعد یوم الست کے دن کے بعد بھی اس یوم الست کے دن کو یاد دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو بھیجتا رہا تاکہ اس وعدے کو یاد رکھے۔ اسی لیے اللہ کے عالم نے فرمایا اے آدم کی اولاد، آدم کی ذریت، دنیا میں بھیجنے سے پہلے، دنیا میں اتارنے سے پہلے آج وعدہ لے لو، عالم برزخ میں وعدہ لے لو، کل جب دنیا میں جاؤ گے کہیں مجھ الہ کو بھول نہ جاؤ، کہیں مجھ الہ کو بھول کر صنم پرست نہ بن جاؤ، کہیں سورج پرست نہ بن جاؤ، کہیں چاند پرست نہ بن جاؤ۔ آج وعدہ لے لو، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کے سب نے کہا تھا، پیغمبروں کی روحوں نے بھی کہا تھا، اولیاء کی روح نے بھی کہا تھا، تمہاری ارواح نے بھی جواب دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ ہمارے پالنہار ہے، کیوں نہیں اے اللہ ہمارے رازق ہے، آپ نے زمین بچھائی، آپ نے آسمان بنایا، آپ نے ستارے جڑے، آپ نے سورج میں تپش دی، آپ نے چاند میں ٹھنڈک دے دی، اے میرے مالک کائنات، قالوا بلا، سکندر پور والوں تم نے بھی کہا تھا، تمہاری روح نے بھی کہا تھا، بھولے جا رہے ہو، یاد رکھنا اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے کہا آج بھی وعدہ دے رہا ہوں، کل جب دنیا میں جاؤ گے پھر میں تمہارے پاس میں، تمہارے اندر سے، تمہارے محلے سے، تمہارے شہر سے، تمہارے علاقے سے ایک نمائندہ چنوں گا تاکہ تمہیں وقتاً فوقتاً وعدہ یاد دلاتا رہے۔ بھول رہے ہو، مستی کی زندگی گزار رہے ہو، لیکن وہ خلا کے عالم نہیں بولا۔ اسی لیے کہتا ہے ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، کیوں بھول رہا ہے، میں نے تجھ پہ اتنے احسان کیے، میں نے زمین آسمان ستارے بنائے، 18,000 مخلوقات بنائی، بڑے بڑے چرندے بنائے، بڑے بڑے درندے بنائے، بڑے بڑے پہاڑ بنائے، بڑے بڑے جانور بنائے، بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، میں نے جنات بنائے، فرشتے بنائے، لیکن اے انسان جب تجھے بنایا تمام مخلوقات میں اعلیٰ بنا دیا، سب کے لیے کہہ دیا قل انما امرہ اذا اراد شیئا، جب میں نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا اس کے لیے کن کہہ دیا فیکون، پس وہ ہو گئی۔ میں نے آسمان سے کہا ہوا میں جم جا جم گیا، میں نے زمین سے کہا پانی پہ بچھ جا بچھ گئی، میں نے سمندر سے کہا موجے مار مارنے لگا، میں نے درندوں سے کہا اڑنے لگے، میں نے چرندوں سے کہا چرنے لگے، میں نے تمام مخلوقات کے لیے کہا کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو گئی۔ لیکن جب تجھے بنایا، جب تیرا وجود بنایا، اے غافل انسان، اے نالائق انسان، مجھے بھولے جا رہا ہے، مجھے بھول گیا ہے، جب تجھے بنایا تیرے لیے کن کہا، اللہ کے عالم کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ قسم ہے طور کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے امن والے شہر کی، تجھے میں نے بہترین سانچے میں ڈالا، ایک دم نہیں بنایا۔ اسی لیے اللہ کے عالم کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے
شان بھولنے والے، اے میری نافرمانی کرنے والے، جیسے مجھے بھول جا رہا ہے ذرا یاد تو کر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تجھے چھنتی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر ذات قرار بنایا، پھر تجھے نطفہ بنایا، پھر تجھے علقہ بنایا، پھر تجھے مضغہ بنا دیا، پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اے میرے بندے، میری بندیاں، میری نافرمانی کرنے والے ہو، پہلے تجھے مٹی بنایا، پھر تجھے قرار لایا، پھر تجھے نطفہ بنایا، پھر تجھے علقہ بنایا، پھر تجھے مضغہ بنا دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر تیری ہڈی بنائی، پھر اس میں گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر جیسے چاہا ایسے بنا دیا، کالا بنایا، گورا بنایا، مہنگا بنایا، میری مرضی، 9 مہینے تک بنایا، 9 مہینے رکھا، عالم برزخ سے اٹھوا کے تیری ماں کے پیٹ کے اندر لایا، پھر تجھے وہاں سفر کرایا۔ اے میرے بندے، آسمان کو کہا کن ہو جا، فیکون ہو گیا، سورج کو کہا ہو جا، فیکون ہو گیا، ان جناتوں کو کہا ہو جاؤ، ہو گئے، فرشتوں سے کہا ہو جاؤ، ہو گئے، اور اتنے بڑے بڑے پرندوں سے کہا ہو جاؤ، ہو گئے، اتنے بڑے چرندوں سے کہا ہو جاؤ، ہو گئے۔ یہ پہاڑ کو کہہ دیا والجبال اوتادا، اور بیٹھے کی شکل اختیار کر جاؤ، کر گئے، لیکن جب تجھے بنایا، تجھے کن نہیں کہا، اور یہ نہیں کہا کہ ہو جا تو ہو جا، بلکہ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ یہ تو بڑے احسن طریقے سے بنایا۔ جب میں نے انہیں بنایا نا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں یہ سب کچھ بنایا۔ بات تو سمجھ میں آ رہی نا؟ ڈائریکٹ دل پہ لگے گی، اس لیے کہ اللہ کے کلام ہی تو میں سنا رہا ہوں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ تمام چیزیں بنانے کے بعد کہہ رہا ہے تبارک اللہ رب العالمین، یہ بڑی برکتوں والا اور کتنے بہترین برکتوں والا ہے رب العالمین۔ لیکن جب تجھے بنایا، مجھے بنایا، اس انسان کو بنایا، اس کا وجود لایا، تو یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ احسن کا لفظ لے کر کے آیا، احسن کا، کہ کتنے اچھے طریقے سے بنا۔ اس رب کی ربوبیت کو بھول رہے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہوئے غیرت نہیں آتی، ہمیں شرم نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ کے عالم کہتا ہے احسان مانو، میرا احسان مانو۔ تمہیں چاہتا میں کوئی چیز اور بنا سکتا تھا، تمہیں چاہتا میں کوئی جانور بنا دیتا، تمہیں چاہتا میں کوئی تمہیں پرندہ یا چرندہ بنا دیتا، کسی نالی کا کیڑا بنا دیتا، کوئی اڑنے والا جانور بنا دیتا، کوئی پھرنے والا جانور بنا دیتا، میری مرضی۔ کوئی پہاڑ کا پتھر بنا دیتا، کسی گھاس کا تنکا بنا دیتا، کوئی شجر و حجر بنا دیتا، میری مرضی۔ اس لیے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ بنا دیتا ہوں، جسے جو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس
کو چاہے عزت دے دیتا ہوں، جس کو چاہوں ذلت دے دیتا ہوں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہوں بیٹی دے دوں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہوں بیٹا دے دوں، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، بانجھ رکھ دوں، میری مرضی۔ اور میں چاہتا تمہیں کچھ بھی بنا دیتا، احسان والا تمہیں انسان بنایا۔ ہے نا اللہ کا احسان؟ اچھا دل سے بتاؤ، ہے نہیں اللہ کا احسان کہ انسان بنایا؟ ورنہ وہ بھی بنا سکتا تھا جو گھومتے رہتے، جنہیں تم کہتے جا تو یہاں سے دور ہو جا۔ ایک بار جب اس طریقے سے کرو، اس رب کو یاد کیا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نہیں بنایا، انسان بنایا۔ دیکھو کتنے جانور ہیں، ذرا سوچو، اور سوچنے کے بعد رب کی حمد اور اس کا شکر کرو۔ اگر انسانیت ہے، نہیں ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، تم بھی جانوروں کی طرح ہو۔ اگر تم میرے نہیں ہو، میری حمد ثنا توصیف نہیں کرتے ہو، میرے حکم نہیں بجا لاتے ہو، اولئک کالانعام، تو تم بھی جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ سوچ کے جانا، آج ذرا بات دماغ میں بٹھا کر کے جانا۔ اسی لیے اللہ کے عالم کہتا ہے احسان مانو انسان بنایا، احسان ہے اللہ کا نہ کرا۔ اسی لیے پھر آگے کہتا ہے میرے بندے احسان مان، میرا شکر ادا کر، فذکرونی، میرا ذکر کر، مجھ کو یاد کر، میرا شکر ادا کر۔ احسان مان انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے اندر سے 18,000 مخلوقات کے اندر سے 4 مخلوقات کو نمایاں بنایا۔ ایک کو ملائک کہہ دیا، ایک کو جنات کہہ دیا، ایک کو حیوانات کہہ دیا، ایک کو انسان کہہ دیا، پھر ان چاروں میں سے چھانٹ کر انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے اونچا بنایا، احسن بنایا، اچھے سانچے میں ڈھالا، بہترین اس میں ڈھالا۔ اور انسان کو پھر کہہ رہا ہے اے میرے بندے، ایک یہ احسان کہ تجھے انسان بنایا، دوسرا یہ احسان مان کہ تجھے ایمان والا بنایا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے نا، ایمان والا بنایا، ایک کو پکارنے والا بنایا، صرف ایک کو ہی پکارنے والا بنایا۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے بیڑی بنانے والا، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے روزی دینے والا، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں سوائے اس کے بارش برسانے والا، کوئی نہیں سوائے اس کے میرا وجود بنانے والا، کوئی نہیں سوائے اس کے ہواؤں کو چلانے والا، کوئی نہیں سوائے اس کے موت دینے والا، کوئی نہیں سوائے اس کے بیماری دینے والا، کوئی نہیں سوائے اس کے شفا دینے والا، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں سوائے اس کے تندرستی دینے والا، کوئی نہیں سوائے اس کے ہماری فصلوں کو اچھا بنانے والا، آسمان میں بادل جوڑنے والا، بادلوں کو جوڑ کر کے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر ان سے چھندا ہوا پانی برسانے والا کوئی نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، شرق میں چلے جاؤ، غرب میں چلے جاؤ، شمال میں چلے جاؤ، جنوب میں چلے جاؤ، بری راستے چلے جاؤ، بحری راستے چلے جاؤ، کوئی سے بھی ملک میں چلے جاؤ، عرب میں چلے جاؤ، عجم میں چلے جاؤ، ایک ہی صدا ہوگی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ایک ہی صدا رہے گی نا، رہے گی، کوئی نہیں سوائے وہ، کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، کہیں بھی ہو، جب مان لیا تو بس مان لیا اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سوائے وہ ہی بس۔ ایسا ہی ہے نہیں؟
اگر اس کے علاوہ کسی کا ذرا سا بھی کھٹکا محسوس کرا تو سمجھو مومن نہیں ہے۔ ذرا سا بھی دل میں کسی کے پرتی کچھ آیا کہ ہاں دوسرا بھی کوئی ہے تو سمجھو مومن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً تمہارے اندر پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے تمہارے ابا کو بھیجا، اپنے لوگوں کو اپنی اولاد کو سمجھاتا رہا، اس کو میں نے صحیفہ دے دیا۔ آدم اس کو کہا جاتا ہے اپنی اولاد کو سمجھایا، اے میرے بچوں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اپنا ایمان مضبوط بنا لو، ہوائیں کیسی بھی چلے، فضائیں کیسی بھی آئے، نمرود کسی بھی شکل میں آ جائے، فرعون کوئی بھی شکل اختیار کر کے آ جائے، صرف ایک ہی بات رکھنی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اپنی اولاد کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ 40,000 پوتا پوتیاں چھوڑ کر دنیا سے گئے، بیٹے شیش کو کہہ گئے اے میرے بیٹے شیش علیہ السلام یاد رکھنا عالم برزخ میں وعدہ لیا تھا اور یہ کہا تھا، جب اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو نے بھی کہا تھا، تیری روح نے بھی کہا تھا، میری ساری اولاد نے کہا تھا، قالوا بلا، اس پہ خود بھی عمل کرنا، میرے بعد ان لوگوں کو بھی سمجھاتے رہنا اور سننا۔ جب تجھے کوئی مشکل پیش آئے، جب کوئی حالات گھیر لے، جب کسی حالات کا سامنا آ جائے تو یاد رکھنا لاسٹ میں ایک پیغمبر آئے گا، میری اولاد میں پیدا ہوگا، اسی کی وجہ سے دنیا بنی، دنیا چلی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے میرے بیٹے شیش علیہ السلام، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانیاں تجھے گھیر لے، یاد رکھنا اس نبی کا حوالہ دے دینا، کیونکہ جب میں دنیا میں آیا، اہبطوا مصر، جب میں نکالا گیا، جب میں وہاں سے آ گیا، میں نے سیدنا جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل نے آ کر کے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اے میرے بیٹے شیش، دوسرا لفظ استعمال کیا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے شیش میں سمجھ گیا یہ دنیا چلے گی، یہ دنیا بسے گی، یہ دنیا رہے گی، اس میں لوگ موجود ہوں گے، اس میں ہوائیں چلے گی، اس میں بارشیں بھی آئے گی، اس میں لوگ رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اس میں کھیتی باڑی بھی ہوگی۔ اگر میں وہ نام نہ سنتا تو ایک دفعہ سمجھ جاتا یہ دنیا نہیں چلے گی، لیکن میں نے ایک نام سنا، میں نے اس نام کو عرش پہ دیکھا، میں نے اس نام کو آس پاس دیکھا، میں نے فرشتوں کی آنکھوں میں دیکھا، میں نے پہلے آسمان میں دیکھا، میں نے دوسرے آسمان میں دیکھا، تیسرے چوتھے پہ لکھا دیکھا، جہاں جہاں گیا وہاں دیکھا، سدرا کے بارڈر پر دیکھا، میں نے اس پیڑ کی پتیوں پر دیکھا، لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ کہیں محمد لکھا، کہیں مصطفیٰ لکھا، کہیں مجتبیٰ لکھا، کہیں مزکی لکھا، کہیں مبشر لکھا، کہیں طٰہٰ یاسین لکھا۔ اے میرے بیٹے شیش، اپنی قوم کو واقعات دلاتے رہنا اور یہ بتاتے رہنا، اور جو کوئی مصیبت آئے مصیبت کا سامنے رکھ کر کے کہنا اے میرے خلا کے عالم، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، میرے اس نبی کے صدقے جو آخری میں آئے گا، میرے ان گناہوں پہ میری ان مصیبتوں کو دور فرما۔ اے بیٹے شیش، آخری نبی کا واسطہ دے دینا، اللہ نے انسان بنایا احسان کیا، انسان کے بعد ایمان والا بنایا احسان کیا، ایمان والے کے بعد تجھے نبی کا امتی بنایا احسان کیا۔
ہے نا اللہ کے احسان ہے بھائی سکندر پور کتنے بڑے احسان ہے اللہ کے، اس لیے یاد دلا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے۔ میں بھی تمہیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ تم بھول رہے ہو، صرف تمہیں دنیا کے کمانے کے پیچھے پڑے ہو، نہ تمہیں قبر یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ تمہیں وہ سفر یاد ہے جو ہمیں آگے کرنے ہیں۔ بس سوچ لیا یہاں آگے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی 3 سفر اور ہے، یہ ہمارا تیسرا سفر ہے، آگے 3 اور ہے، ان تینوں کو بھی یاد دلا رہا ہوں ساتھ ساتھ، کیونکہ اللہ بھی اسی حساب سے یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں وہاں سے ہوتے 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 ہوئے پھر یہی آنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے میری نافرمانیاں کرتے ہو، کیسے گلیوں میں جانوروں والی زندگی گزارتے ہو، کیسے اپنی جوانی کو خراب کر رہے ہو، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم پھر تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر تمہیں ماروں گا، ثم یحییکم پھر زندہ کروں گا، فاماتہ فاقبرہ پھر مار کر قبروں تک پہنچاؤں گا، پھر ثم یحییکم پھر زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون پھر اپنی طرف اکٹھا کروں گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کچھ کھل رہے نا دماغ کے پردے سے؟ بڑی غفلت کی زندگی، یہ غفلت کی زندگی تو ہے، جلسہ ہو رہا ہے، تم گھروں میں بیٹھے ہو آرام کر رہے ہو، اور پھر کہہ دینا قیامت کے دن ہمیں کوئی بتانے والا ہے ہی نہیں تھا، ایسا کہہ کر کے کام چلے گا؟ خلا کے عالم کہے گا اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے تمہارے اندر 1,24,000 پیغمبروں کی لڑی فہرست بنا کر بھیجتا رہا، کتابیں اتارتا رہا، جب پیغمبریت محمد پر ختم کر دی پھر اس کے ورثاء علماء حفاظ اور محدث اور فقیہ بھیجتا رہا، وہ تمہیں کتاب کی باتیں پیغمبر کی باتیں بتاتے رہے، کہاں کس طریقے سے یہ کہہ کر کے جان بچا دو گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں چھوٹ سکتے بالکل بھی۔ اسی لیے اللہ کے عالم کہتا ہے میں نے پیغمبر وعدہ یاد دلانے کے لیے پیدر پہ بھیجے، بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں کی، بڑی گالیاں سہی، چوٹیں کھائی، نوح علیہ السلام 900 سال تک سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اے لوگوں وعدہ یاد کرو، یوم الست کے دن کی باتیں یاد کرو، کسی پتھر کی طرف نہ جاؤ، کسی سورج کی طرف نہ جاؤ، کسی چاند کو نہ مانو، بلکہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، لا الہ الا اللہ، اسے ایک الہ کو مان لو۔ لوگوں نے گالیاں دی، پتھر برسائے، مجنوں کہا، وج تجر شاہر کہا، بہت کچھ کہا، 900 سال تک سمجھایا۔ یاد رکھنا اعمال کام آئیں گے، رشتہ داریاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ کبھی آپ ہی محسوس کرنے لگو میری رشتہ داری میں مفتی بہت ہے، میرے خاندان میں ولی بہت ہے، اللہ کے عالم نے یہ بھی بتا دیا اعمال اگر درست ہوں گے، اعمال اگر ٹھیک ہوں گے، رشتہ داریاں بھی کام آئیں گی، ورنہ رشتہ داریاں بھی نہیں چلے گی۔ اللہ کے عالم کا بندہ 900 سال مار کھائے، لوگوں کو سمجھاتا رہے، جب عذاب آیا اپنے ایک بیٹے کو ڈوبتا دیکھا، اپنے ایک بیٹے کی درخواست کر بیٹھا اور یہ کہہ دیا اے میرے الہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرا بیٹا عذاب میں جا رہا ہے۔ اللہ کے عالم نے کہا اے نوح اس کی بات نہ کرے، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، نہ یہ تیرا ہے نہ میرا ہے، نہ اس نے میری بات مانی، نہ اس نے تیری بات مانی، نہ اس نے کتاب کی بات مانی، انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی، اس کے بارے میں سوال جواب نہ کر، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کو مرنے دے، اس کو ڈوبنے دے۔ اپنے بیٹے کو سمجھایا، نہیں مانا، عذاب
میں گیا۔ اس کے بعد یہ پیغمبر سمجھاتے رہے، داؤد علیہ السلام نے سمجھایا، زبور کے ذریعے سے، انجیل کے ذریعے سے عیسیٰ نے بتایا، اور زبور کے ذریعے سے حضرت موسیٰ بتاتے رہے۔ کوہ طور پر سن کر کے آتے، اپنی قوم کو بتاتے، اے بنی اسرائیل یہ بات مان لو، یہ راستہ غلط ہے مان جاؤ، یہ راستہ ٹھیک ہے اس پر چلو۔ بنی اسرائیل نے نہ سمجھا، جسے اللہ نے بہت نوازا، جسے اللہ نے اتنا نوازا، قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میں نے تمہارے اوپر کتنے انعام کر دیے، اتنے احسان کر دیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ کر دیا، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بغیر کچھ کیے کھلائے، بغیر کھیتی کے تمہیں من اور سلوہ دے دیا، تمہارے لیے میں نے پتھر سے 12 چشمے بنا دیے، میں نے تم پر اتنا انعام کیا، لیکن نالائق قوم نہ مانی، پیغمبر کو جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا علیہم الذل والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے مہر مار دی، اللہ نے ہمیشہ کے لیے مہر مار دی۔ جاؤ کسی کو اقتدار حاصل تھا، بڑے انعام حاصل تھے، آج دنیا کے اندر اسی قوم پر قیامت تک مہر لگ گئی کہ کبھی اقتدار نہیں کر سکتے، ابھی الگ سے حکومت نہیں بنا سکتے، دوسروں کی چمچہ گیری کر کر کے لوگوں پر ظلم کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے اپنی حالت ہی نہیں بدلی، اگر اپنے اندر رد و بدل نہ لائے، میں تمہاری جگہ کسی اور سے کام لے لوں گا۔ تو میرا نظام ہے، ان کو ہٹایا دوسروں سے کام لے لیا، ورنہ یاد رکھو بنی اسرائیل کو ہزاروں سال تک اقتدار میں رکھا، ساری نعمتیں اسے دی، سب کچھ اسے لٹایا، لیکن نالائق یحییٰ زکریا کو قتل کیا، پیغمبروں کی توہین کی، پیغمبروں کی بے عزتی کی، اور ان پر تہمت لگائے، ان پر الزامات لگائے، اس لیے اللہ نے علیہم الذل والمسکنہ کی مہر لگا کر قیامت تک رسوا کر دیا۔ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، اور یہ سبق آ رہا ہے۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم بھی بدل گئے نا، حالات ہے تمہارے سامنے۔ وہ تو کہتا ہے اگر تم نے اپنی حالتیں درست نہیں کی، جوانوں خاص طور سے تم سنو، تم اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہو، تمہاری جوانی اسلام اور اسلام کے اعلی کلمت اللہ کے لیے اور اللہ کے پیغمبر رسول اللہ کی سنتوں کے لیے، اور اپنے جو بڑے بڑے آپ کے ہندو ملک میں اور باہر اور اس 14 سالہ تاریخ میں جو بڑے بڑے صحابہ، تابعین، طب تابعین، ان کو بھلا کر جو تم جانوروں والی زندگی گزار رہے ہو نا، گلیوں میں کھڑے ہو کر کے موبائلوں میں لگ کر کے اسٹیموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہو نا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس جوانی کے بارے میں خود ڈائریکٹ سوال کرے گا جب اللہ کی عدالت لگے گی، اے جوانوں تمہیں جوانی دی تھی بتاؤ کہاں گوائی۔ سمجھ گئے؟ اس لیے جوانوں تم خاص طور سے سمجھو، تم اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ قوم تمہارے سے بڑی وابستہ اور بہت امیدیں لگائے بیٹھی ہے، لیکن تم پہلے ہی فٹیچر جو گئے ہو، اپنی زندگی خراب کر چکے ہو، تمہارے اندر عقل و شعور اور وہ مادہ ایمانی نہیں رہا ہے، تم کیا کسی کی وہ کرو گے، اور کوئی تمہارے سے کیا امیدیں لگائے گا، کوئی بہن ہم سے کیا امیدیں لگائے گی جب ہم خود ہی بھیڑیے بن گئے ہیں۔ یہ بڑی درد بھری باتیں ہیں، آپ لوگ اشارے سے سمجھ گئے نا؟ اس لیے زندگی کو صحیح گزارو، صحیح عقل سے لاؤ۔ اس لیے اللہ کے عالم کہتے ہیں میرے بندو میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے، اور احسانات کرنے کے بعد میں نے تمہارے سے ایک وعدہ لیا تھا
اس وعدے کو یاد کرتے رہو گے کامیاب رہو گے، مفلحون فائزون رہو گے۔ اس وعدے کو بھول گئے اور اس وعدے یاد دلانے والے کی سنتوں کو بھول گئے تو سمجھو تمہارا نہ میرے یہاں کوئی مقام ہوگا۔ جب تم میرے پاس آؤ گے دنیاوی زندگی گزار کر کے، جب تم دنیاوی سفر کر کر کے 20-30 سالہ سفر گزار کر کے پھر قبر میں آؤ گے اور پھر قبر سے اٹھ کر کے پھر پل صراط کے برج سے گزر کر میرے پاس آؤ گے، پھر میدان حشر میں آؤ گے اور یہاں میری عدالت لگے گی۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اور سارے رسولوں کو جمع کروں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان کی اقوامیں، ان کی قومیں، ان کی امتیں، اور تم سب موجود ہوں گے اور عدالت لگے گی اور فرشتے موجود ہوں گے، اس دن کی طرح موجود ہوں گے۔ یوم الست کے دن جب تم سے کہا گیا تھا کہ بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ان فرشتوں کے سامنے تم سب نے یہ کہا تھا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا كنا عن هذا غافلین۔ اس دن تم نے یہ کہا تھا کیوں نہیں اے اللہ، آج ہمارے پالنہار ہے، آپ ہی ہمارے رازق ہے، آپ ہی ہمیں روزی پہنچانے والے ہیں، آپ نے ہی آسمان بنایا ہے، آپ نے ہی زمین بچھائی ہے، آپ نے ہی عرش لگایا ہے، آپ نے ہی یہ ملائکہ بنائے ہیں، آپ نے ہی یہ جنات بنائے ہیں، آپ ہی نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، ان کو کل فخار کہہ کر کے بنایا ہے، اور جن فرشتوں کو نور سے بنایا ہے۔ اے اللہ، پھر اللہ کہے گا جب وہ وعدہ یاد رہا تھا پھر کیوں نافرمانیاں کی تھی، کیوں پھر زمین میرے گناہوں سے بھر دی تھی۔ یوم تحدث اخبارہا، اس دن سے ڈرو جب یہ زمین کے ٹکڑے اللہ کے عالم کی عدالت میں گواہی دیں گے اور یہ کہیں گے یوم تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا وقال الانسان ما لہا۔ انسان کہے گا اس سکندر پور کی زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ساری باتیں بتا رہی ہے، یہ تو اپنی خبریں اگل رہی ہے۔ وقال الانسان، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، ہم تو غفلت میں تھے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اس اللہ کے سامنے سے جانے سے پہلے ڈر جاؤ، صحیح زندگی گزار لو، یہی تیسرا سفر اہم ہے، اسی سفر پر دار و مدار ہے، قبر کے سفر کا بھی، الصراط کے سفر کا بھی، پھر میدان حشر کے سفر کا بھی، اور پچھلے 2 سفروں کا بھی اسی سفر پر دار و مدار ہے۔ پھر اللہ کے عالم پر کہے گا آ جاؤ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ کرنا ہے میں وقت کا پابند ہوں، جب بھی کوئی کہے تو فوراً بریک مار دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے جو باتیں بتائی یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، اللہ کا احسان ہے انسان بنایا، ہر وقت یاد کرو۔ کوئی راستے میں کیڑا مکوڑا بھی آ جائے نا، اسے دیکھ کے یاد کرو اللہ تیرا احسان ہے، تو نے یہ نہیں بنایا انسان بنایا۔ کرو گے نا انشاءاللہ۔ ایک یہ بات کہ اللہ سے ایک وعدہ لے رکھا ہے یار، اس نے جو ہمارے اندر ہے اور وہ